کپڑے کو نسبت ہو جسم سے، کپڑا برکت والا، لکڑی کو نسبت ہو وہ لکڑی برکت والی، جگہ کو نسبت ہو وہ جگہ برکت والی، تو جس جسم سے یہ چیزیں مس ہو کے برکت والی بن جائیں، جس قبر میں وہ جسم بنفس نفیس موجود ہوگا اس قبر پر انوار کی برکتوں کا کیا عالم ہوگا۔ جہاں حضور بجسم ہی جلوہ فرما ہے اس قبر پر انوار اور اس روضہ رسول کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام حضور کے روضہ اقدس پر جاتے، کیونکہ جب ہم قبر کی بات کریں گے، اصحاب قبور کی بات کریں گے، مزارات کی بات کریں گے، تو ہم داتا صاحب کی قبر سے شروع نہیں کریں گے، غوث پاک کے مزار سے شروع نہیں کریں گے، ہم اللہ کے محبوب کے روضہ اطہر سے بات شروع کریں گے، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا دربار حضور کا دربار ہے، سب سے بڑا روضہ حضور کا روضہ ہے، سب سے پہلے ہم حضور کے روضہ اطہر سے بات کریں گے۔ اور اس سلسلے میں ایک صحیح سند کے ساتھ جو حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے، ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ امام بخاری مسلم کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب المصنف لابن ابی شیبہ، جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 64 اور 63 اور 64 دونوں صفحات پہ حدیث نمبر 32,665 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں میرے آقا کے ایک صحابی حضرت سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول پہ حاضر ہوئے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے خازن مال کے دار کہتے کہ اصحاب الناس قحط، وہ دور تھا کہ قحط سالی کا دور تھا، قحط نے لوگوں کو آن لیا فی زمان عمر، اور حضرت عمر کا زمانہ تھا۔ فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور کی قبر پر انوار پہ حاضر ہوا اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دیں، آپ کی امت ہلاک ہونے کے قریب ہے۔ فأتی الرجل فی المنام فقیل له ایت عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے خواب میں آئے، اور حضور نے خواب میں آ کے حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اے بلال جاؤ حضرت عمر کے پاس جاؤ اور انہیں جا کے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ بارش برسا دی جائے گی۔ یہ حضرت بلال ابن حارث مزنی حضور کے روضہ اطہر پہ آئے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے صراحت فرمائی اور دیگر محدثین نے صراحت کی کہ یہ روضہ رسول پہ آنے والے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے گزارش کرنے والے کہ حضور آپ کی امت ہلاک ہونے کے قریب ہے، اپنی امت کی بارش کی دعا فرما دے، یہ حضرت بلال ابن حارث مزنی تھے۔ پھر حضور خواب میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جاؤ جا کے عمر کو سلام کہنا اور کہنا بارش برسا دی جائے گی، اور عمر سے کہنا کہ عقل مندی اور دانائی سے کام لے۔ وہ بلال بن حارث مزنی حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کے اپنے خواب والا واقعہ بیان کیا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فبقا عمر ثم قال، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حضرت عمر رونے لگے اور رو کے کہا، یا رب لا آلو الا ما عجزت عنہ، یا اللہ میں کوئی کمی نہیں کرتا، کوئی کوتاہی نہیں کرتا، جو میری طاقت ہے میں اپنی طاقت کے مطابق عمل کو بجا لاتا ہوں، ہاں جس بات سے میں عاجز آ جاؤں وہ نہیں کر سکتا، باقی اپنی طاقت کے مطابق میں لوگوں کے لیے بہتری کا سامان پیدا کرتا۔ اس حدیث کو امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے المصنف میں ذکر کیا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور حدیث کی سند بھی بحمد تعالی اللہ کے فضل و کرم سے بالکل صحیح سند ہے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب فتح الباری کے مقدمہ صفحہ نمبر 397 پہ انہوں نے واضح طور پر لکھا